السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشافعی فی البابین انه ينصرف الى القسم الاول الا بدلیل لان النهي في اقتضاء القبح حقیقة کالامر فی اقتضاء الحسن فینصرف مطلقه الى الکامل منه کالامر ولا یلزم الظہار۔ پیارے بچوں، آج کی عبارت میں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے چاہے نہیں افعال حسیہ سے ہو یا افعال شرعیہ سے ہو، دونوں بابوں میں امام شافعی نے یہ کہا کہ اگر قرینہ اور دلیل قائم نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں نہیں قبیح لعینہ پر محمول ہوگی، اور منہی عنہ بالکل متصور الوجود نہیں ہوگا، باطل ہوگا، شرعن اس کا وجود ہوگا ہی نہیں، شرعن وہ معتبر ہی نہیں ہوگا بالکل۔ یہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے کہا۔ وجہ کیا ہے؟ قبیل عینہ پر دونوں بابوں کو محمول کیوں کیا دونوں بابوں میں؟ تو اس کی وجہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کی جانب سے مصنف فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیے، جس طریقے سے امر صفت حسن میں حقیقت امر کے اندر یہ ہے کہ وہ کامل کی طرف پھرتا ہے، یعنی وجوب کی طرف، جب تک کہ کوئی دلیل اور قرینہ نہ ہو اس وقت تک امر محمول امر سے اس کی حقیقت یعنی وجوب مراد ہوتا ہے۔ ایسی نہیں کے اندر قب ہوتا ہے، تو جب تک کوئی دلیل قائم نہ ہو اس وقت تک یہ قب اپنے فرد کامل کی طرف پھرے گا، یعنی قبیح لعینہ پر محمول ہوگا۔ یہ فرد کامل کی طرف پھیرنے کی وجہ سے انہوں نے امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے یہ کہا کہ اگر قرینہ اور دلیل نہیں ہے تو نہیں قبیح لعینہ پر محمول ہوگی۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا، وقال الشافعی، امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے دونوں بابوں میں فرمایا، انہ ینصرف الی القسم الاول، کہ نہیں دونوں بابوں میں قسم اول ہی کی طرف منسوب ہوگی، پھرے گی، افعال شرعیہ سے نہیں ہو یا افعال حسیہ سے، الا بدلیل، ہاں دلیل ہو کسی قبیل غیر ہی پر، اگر دلیل قائم ہو جائے تو قبیل غیر ہی پر محمول ہو جائے گی وہ۔ لأن النہی فی اقتضاء القبح حقیقت، دلیل دے رہے ہیں کیونکہ نہیں اقتضاء قبح میں حقیقت ہے، جیسے کہ امر اقتضاء حسن میں حقیقت ہے۔ فینصرف مطلقہ الی الکامل، تو جس طریقے سے امر کا مطلق امر کامل کی طرف پھرتا تھا، وجوب کی طرف، ایسی مطلق نہیں بھی اپنے کامل فرد کی طرف پھرے گی، یعنی قبیل عینہ کی طرف، کل امر کی طرح۔ ولا یلزم الظہار، اب یہاں سے امام شافعی علیہ رحمت و رضوان پر ایک اعتراض ہو رہا تھا، اس اعتراض کو صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں کہ امام شافعی پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی پر اعتراض کیا پڑ رہا تھا؟ زہار کو لے کر، چونکہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے یہ کہہ دیا کہ اگر فعل شرعی سے نہیں ہو اور کوئی دلیل قائم نہ ہو تو وہ نہیں قبیح لعینہ پر محمول ہوگی، اور جب قبیح لعینہ پر محمول ہوگی تو ایسی صورت میں منہی عنہ متصور الوجود نہیں ہوگا، منہی عنہ کا بالکل وجود نہیں ہوگا، منہی عنہ باطل ہوگا، اس کا وجود معتبر ہی نہیں ہوگا شرعاً۔ یہ مراد ہے، یہ مطلب ہو گیا۔ پھر اگر قبیل عینہ ہی ہے تو وہ باطل ہو گیا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور جب وہ قبیل عینہ ہی ہے، باطل ہے، تو اس کا جب وجود نہیں ہے تو وہ کسی عبادت کے لیے سبب بھی تو نہیں بن سکتا، کسی کا سبب نہیں بن سکتا۔ تو امام شافعی کے قول پر یہی لازم آ رہا ہے کہ وہ بالکل کسی کا سبب نہیں بن سکتا۔ اب اس کو لے کر ایک اعتراض یہ ہے کہ جناب زہار ہے، زہار فعل ممنوع ہے اور فعل شرعی ہے زہار، فعل حسی نہیں ہے بلکہ زہار فعل شرعی ہے، شریعت وارد ہوئی تو زہار معلوم ہوا کسے کہتے ہیں،
تو زہار فعل شرعی ہے اور فعل ممنوع ہے، شریعت نے منع کر دیا ہے اس سے زہار کرنے سے، کیونکہ وہ قول زور ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیا ہے؟ قول زور ہے۔ جب قول زور ہے تو وہ فعل منہی ہو گیا زہار، اور جب فعل منہی ہوگا اور امام شافعی کے نزدیک فعل شرعی اگر منہی ہو تو وہ بھی قبیح لعین ہی پر محمول ہوگا، اس کا بالکل وجود نہیں ہوگا، وہ متصور الوجود نہیں ہوگا، اور وہ کسی کا عبادت وغیرہ کے لیے سبب بھی نہیں بن سکتا۔ حالانکہ زہار کو کفارے کا سبب بناتے ہیں امام شافعی بھی، حالانکہ یہ فعل منہی انہو ہے، قبیح لعین ہی ہے، باطل ہے یہ، تو یہ سبب نہیں بن سکتا زہار کے کفارے کا، جبکہ کفارہ عبادت ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو پھر امام شافعی علیہ الرحمہ نے زہار کو کفارے کا سبب کیسے قرار دے دیا جب ان کے نزدیک یہ باطل ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے؟ بات سمجھائی بچوں؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب صاحب کتاب دیتے ہیں کہ نہیں، زہار کو لے کر امام شافعی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اعتراض کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے جو یہ کہا نا کہ اگر فعل شرعی سے نہیں ہو تو وہ نہیں قبیح لعین ہی پر محمول ہوگی، تو وہاں پر مطلقاً ہر فعل کے بارے میں نہیں کہا ہے، بلکہ اس فعل شرعی کے بارے میں امام شافعی کا قول ہے یہ، جو فعل شرعی جہاں جو فعل شرعی مشروع ہو، مطلوب ہو، اور اس کا حکم مشروع ہو، یعنی حکم بھی مشروع ہو اور اس حکم مشروع کا سبب بھی مشروع ہو، اس کے اندر امام شافعی نے یہ بات کہی ہے۔ رہا زہار، تو زہار سے یہ بات نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہار وہ کوئی فعل شرعی نہیں ہے، یعنی امر مشروع نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سبب مشروع ہے، اور کفارہ وہ فعل مشروع تو ہے لیکن وہ زجر و توبیخ کے طور پر ہے، عبادت و ثواب کے طور پر کہ جس سے جنت حاصل ہو، ایسا حکم نہیں ہے کفارہ زہار۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو اب یہاں پر امام شافعی کی گفتگو تھی اس حکم میں جو کہ حکم مشروع ہو، مطلوب ہو، اور اس کا مشروع ہونا چاہیے۔ اس کے یہاں پر کفارہ زہار میں کفارہ جو ہے وہ زجر کے طور پر مشروع ہوا ہے، نہ کہ اس طور پر کہ وہ ثواب کا باعث ہے اور اس کے ذریعے ثواب ملے گا، جنت میں آدمی داخل ہو جائے گا، اس طور سے نہیں، بلکہ وہ تو زجر کے طور پر مشروع ہوا ہے کفارہ۔ اور اس جب زجر کے طور پر مشروع ہوا ہے تو گویا کہ وہ حکم مشروع جس کے جو ثواب کا جس کے ذریعے ثواب ملے، جنت میں دخول کا جو ذریعہ بن جائے، ایسا نہیں ہے کفارہ۔ تو اب اس کا سبب بھی کیا ہے؟ غیر مشروع ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہ زہار ہے، امر غیر مشروع ہے۔ وہ شریعت نے زہار کو مشروع نہیں بلکہ ممنوع قرار دیا ہے۔ تو اب کفارہ زہار کا سبب خود زہار بنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفارہ یہاں پر زجرن ہے، اور جب زجرن ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کا سبب حرام ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے زہار کو لے کر امام شافعی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امام شافعی کی گفتگو اس وقت تھی جبکہ فعل مشروع ہو، جیسے کہ ملک ہے، وہ حکم بھی مشروع ہے، اور جس سبب کی بنا پر وہ حکم مشروع ہوا ہے وہ سبب بھی مشروع ہے، وہ ہے بیع۔ اب اگر کہیں پر بیع سے نہیں وارد ہو جائے، بیع منہی عنہ ہو جائے کہیں پر، تو اب امام شافعی کہیں گے کہ وہ قبیح عین ہی ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں بیع اگر کوئی شخص کرے گا تو وہاں پر بیع کا بالکل وجود نہیں ہوگا، وہ بیع باطل ہوگی امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو اس زہار کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سبب زہار جو ہے کفارے کا سبب تو ہے، لیکن یہ سبب مشروع نہیں ہے بلکہ سبب ممنوع ہے، اور گفتگو چل رہی تھی سبب مشروع میں۔ اس لیے امام شافعی کے نزدیک زہار یہ کفارے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ کفارہ بھی زجرن ہے، وہ بھی مشروع نہیں ہے، تو اب اس کا سبب بھی فعل حرام ہو سکتا ہے، جیسے کہ قصاص، کہ وہ بھی
زجرن واجب ہوا ہے تو اب اس کا سبب بھی قتل عمد ہو گیا جو کہ حرام ہے۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں ولا یلزم الظہار، اور ظہار سے امام شافعی پر اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ لأن کلامنا فی حکم مطلوب، کیونکہ ہمارا کلام یعنی شوافع کا کلام اس حکم میں ہے جو مطلوب ہو، تعلق بسبب مشروع لہ، اور اس حکم مطلوب کا تعلق ایسے سبب سے ہو جو جس سبب کی بنا پر وہ حکم مشروع ہوا ہو۔ ایبقى سببا، تو کیا نہیں کے وارد ہونے کے بعد وہ سبب رہے گا اور اس سبب کی بنا پر وہ حکم مشروع رہے گا وقوع نہیں کے بعد، یا نہیں رہے گا، یہ اس میں گفتگو ہے۔ اما ما ہوا جزاء شرع جزاء، اور رہا وہ جو کہ جزا کے طور پر ہو، کیا ہو؟ جو جزا کے طور پر مشروع ہوا ہو، جیسے کہ کفارہ، وہ تو جزا کے طور پر مشروع ہوا ہے۔ زاجرن، اور زاجر ہے وہ روکنے کے لیے ہے تاکہ زہار لوگ نہ کریں، اس کی بنا پر وہ مشروع ہوا ہے۔ فَيَعْتَمِدُ حُرْمَةَ سَبَبِهِ، تو ایسا حکم یہ تقاضا کرے گا کہ اس کا سبب حرام ہو، جیسے کہ قصاص، وہ بھی زجر کے طور پر واجب ہوا ہے تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا سبب قتل عمد وہ حرام ہو، اس لیے وہاں پر قتل عمد یہ قصاص کا سبب بن گیا، کفارے کا سبب زہار بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب زجر کے طور پر ہے، لہذا ان کا سبب حرام ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ ہاں، تو یہ امام شافعی نے جواب دے دیا، اس لیے اعتراض زہار کو لے کر نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اگلے صاحب کتاب فرماتے ہیں، اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک افعال شرعیہ سے اگر نہیں ہو تو افعال شرعیہ سے نہیں، بغیر دلیل کے وہ قبیح لغیرہ وصفاً پر محمول ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قبیح لغیرہ وصفاً پر محمول ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بچوں یہ ہے کہ دیکھو، نہیں کی حقیقت اور نہیں کی اصل کو پہلے سمجھو۔ نہیں کی حقیقت اور نہیں کی اصل یہ ہے بچوں کہ جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس کے کرنے پر قادر ہے، اپنی طرف سے اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس کام کے کرنے سے روک دیا ہے۔ تو اب بندے کو پہلے اختیار ہے نا، اب شریعت نے روک دیا تو اب اس کو اختیار تو اب بھی رہے گا کہ اگر کرنا چاہے گا تو کر لے گا تو سزا ملے گی اسے، اور نہیں کرنا چاہے گا اور نہیں کرے گا اپنے اختیار سے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے تو فعل منہی عنہ کے سے رک جانے پر تبھی تو ثواب ملتا ہے۔ تو نہیں کی اصل کیا ہے کہ منہی عنہ بندے کے اختیار میں رہتا ہے اور منہی عنہ متصور الوجود ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر منہی عنہ متصور الوجود ہی نہ ہو، اس کا وجود ہی نہ ہوتا ہو، بندے کے اختیار ہی میں نہ ہو وہ، پھر وہاں پر نہیں کی جائے تو پھر وہ نہیں ہوگی، پھر وہ نہیں نفی یا نسخ ہو جائے گی۔ مثال کے بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے کہ ایک گلاس میں پانی ہے تو آپ کسی شخص سے کہیں لا تشرب، کیونکہ پانی موجود ہے اور بندہ اس کے پینے پر قادر ہے، تو اب آپ کا یہ کہنا لا تشرب تو مت پی، تب تو یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہی عنہ متصور الوجود ہے اور اس پر بندے کو اختیار ہے، اس لیے اب بندے کو آپ نے مبتلا کر دیا اس بات میں کہ اگر وہ آپ کی بات کو مان لے اور نہ پیے تو آپ کے نزدیک اچھا ہوگا، اور اگر پی لے تب بھی، اگر منع کرنے کے بعد ہی پی لے تو آپ کے نزدیک اب وہ برا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی اگر، لیکن یہ اس وقت ہے، یہ تو نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پانی موجود ہے۔ ایسے ہی اگر پانی ہے ہی نہیں، پھر آپ کسی شخص سے کہیں لا تشرب، پی مت، جب پانی ہی نہیں ہے تو پانی پر جب قدرت ہی نہیں ہے بندے کو، جو منہی عنہ متصور الوجود ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں کہاں رہی؟ پھر تو یہ نفی ہے، گویا کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہاں پر پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو نہیں کی اصل یہ ہے کہ منہی عنہ متصور الوجود ہو اور وہ بندے کے اختیار میں ہو۔ پھر نہیں کی جاتی ہے تاکہ بندے کو آزمایا جائے کہ دیکھو یہ اپنے اختیار سے اگر رک جاتا ہے
تو ایسی صورت میں یہ ثواب پائے گا، اور اگر نہیں رکتا ہے تو عقاب ہوگا۔ یہ ہے نہیں کی اصل۔ تو اب تو نہیں کی اصل تو یہ ہے۔ اب کسی چیز سے شارع اگر منع کر رہا ہے تو اس کے اندر قباحت ہوگی نا، تو نہیں کرنے کی وجہ سے اس شے کے اندر قباحت سمجھ میں آئی۔ تو نہیں کے اصل اور حقیقت تو وہی ہے کہ منہی عنہ متصور الوجود ہے۔ ہاں، نہیں کرنے کی بنا پر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ناہی جو ہے وہ حکیم ہے، وہ اسی چیز سے منع کرتا ہے جس کے اندر قبح ہوتا ہے۔ تو اب نہیں کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ منہی عنہ کے اندر قبح ہے۔ یہ قبح کیوں سمجھ میں آیا؟ نہیں کے تقاضے کی بنا پر، کہ نہیں نے یہ تقاضا کیا کہ اس کے اندر قبح ہوگا۔ تو قبح ایک وصف کے درجے میں ہے، نہیں کہ منہی عنہ میں جو قبح ہے وہ وصف کے درجے میں ہے، اور منہی عنہ کا متصور الوجود ہونا یہ اصل ہے۔ تو اب اس طور سے قبح کا اس بات ہم کریں گے، وصف کا اس بات اس طور سے کریں گے کہ وصف کا اس بات بھی ہو جائے اور نہیں کی اصل اور حقیقت بھی فوت نہ ہو۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس طور سے اس بات کرنا صحیح نہیں ہے وصف کا، کہ وصف کا اس بات کرے اور نہیں جو اصل ہے حقیقت ہے وہ مفقود اور معدوم ہو جائے۔ اس طور سے ہم اس بات نہیں کر سکتے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے قبح کا جب اس بات کیا تو قبح کے اس بات کرنے میں انہوں نے اس کو قبیل عین ہی مان لیا، اور قبیل عین ہی ماننے کی صورت میں منہی عنہ متصور الوجود ہی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ باطل ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں جب منہی عنہ متصور الوجود نہیں رہا، قبیل عین ہی پر آپ نے محمول کر لیا، تو اب ایسی صورت میں قباحت وصف کے اس بات کرنے میں آپ نے اصل کو ختم کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قبیل عین ہی پر محمول ہوگا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، نہیں کی حقیقت کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے ایسا کیا کہ وصف یعنی قباحت کا بھی اس بات کیا، اور اس طور سے اس بات کیا کہ نہیں کی حقیقت اور اس کی اصل بھی باطل نہیں ہو رہی ہے۔ بئی طور ہم نے یہ کہا کہ اگر افعال شرعیہ سے نہیں ہے اور کوئی دلیل قائم نہیں ہے تو اس کو قبیل غیر ہی وصفاً پر محمول کیا جائے گا، یعنی وہ قبیل غیر ہی وصفاً ہوگا، وصف کے اعتبار سے وہ فاسد ہوگا اور اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگا۔ جب اصل کے اعتبار سے مشروع ہو اور متصور الوجود ہو تو دیکھو منہی نہیں کی حقیقت بھی موجود رہی، اور وصف کے اعتبار سے فاسد ہو تو اب ایسی صورت میں قباحت کا اس بات بھی ہو گیا۔ تو اب اور ایسے اس طور سے اس بات کرنا یہ کوئی ان میں کوئی تنافی نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیء واحد اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہو اور اپنے وصف کے اعتبار سے فاسد ہو، جیسے کہ جواہر اور موتی جو ہوتے ہیں وہ پرانے اگر ہو جائیں، ان کی چمک دمک تھوڑی کم ہو جائے تو رہے تو چمک دمک کم ہونے کی بنا پر ان کا وصف تو ختم ہو گیا، اپنے وصف کے اعتبار سے وہ فاسد ہو گئے، لیکن اپنی اصل یعنی موتی تو ابھی بھی ہے نا، تو موتی ہونے کے اعتبار سے ابھی بھی موتی ہیں، تو اپنی موتی ہونے کے اعتبار سے ابھی بھی باقی ہیں، تو وصف کے اعتبار سے فاسد ہیں اور اپنی ذات کے اعتبار اور اصل کے اعتبار سے وہ موجود ہیں۔ تو نہیں بھی اسی کے طریقے سے ہم ثابت کریں گے، نہیں میں بھی قباحت کا اس بات، وصف کا اس بات ہم نے اسی طریقے سے ثابت کیا کہ منہی عنہ قبیل عین ہی ہم نے قرار نہیں دیا، بلکہ ہم نے اس کو قبیل غیر ہی وصفاً قرار دیا، یعنی اپنے اب وصف کے اعتبار سے وہ قبیح ہوگا اور اپنی اصل کے اعتبار سے وہ مشروع ہوگا، وصف کے اعتبار سے وہ فاسد ہوگا، اصل کے اعتبار سے متصور الوجود ہوگا۔ ہم نے جس طریقے سے اس بات کیا اس طریقے سے نہیں کی حقیقت باطل نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم نے اس کو قبیل غیر ہی وصفاً پر محمول کیا، ہماری دلیل یہ ہے ان النہی یراد بہ، فرماتے ہیں صاحب کتاب وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے ان النہی یراد بہ عدم الفعل مضافا الی اختیار العبد، نہیں سے مقصود ہوتا ہے فعل کا نہ کرنا، نہیں یعنی نہیں کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ فعل نہ کرے، اضافت کرتے ہوئے بندے کے اختیار کی جانب، یعنی بندہ اپنے اختیار سے اس فعل کو نہ کرے۔ بات سمجھائی؟ وَكَسَبِهِمْ، ایسے بندہ اپنے کسب سے اس فعل کو نہ کرے۔ فَيَعْتَمِدُ التَّصَوُّرَ،
تو یہ نہیں یہ تصور کا تقاضا کرے گی، یعنی منہی عنہ ہو متصور الوجود ہو، اس بات کا تقاضا کرے گی۔ کیوں؟ لِيَكُونَ الْعَبْدُ مُبْتَلًا بَيْنَ أَن يُكَلَّفَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ فَيُصَابَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَن يَفْعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَيُعَاقَبَ عَلَيْهِ، تاکہ بندے کی آزمائش ہو اس کے مابین کہ وہ اپنے اختیار سے اس فعل منہی عنہ سے رک جائے تو اس پر ثواب اسے ملے گا، اور اس کے درمیان کہ وہ اس کو کرے اپنے اختیار سے تو اس کو سزا ملے گی۔ ہادہ حکم هو الحکم الاصلی، نہیں کے اندر حکم اصلی یہی ہے کہ منہی عنہ متصور الوجود ہوگا، ورنہ تو یہ اگر منہی عنہ متصور الوجود نہ ہو تو وہ نہیں نہ رہے گی بلکہ نسخ ہو جائے گی اور نفی ہو جائے گی۔ بات سمجھائی بچوں؟ فاما القبح، رہا تو نہیں کی اصل تو یہی ہے کہ منہی عنہ متصور الوجود، یہی نہیں کی حقیقت ہے۔ رہا قبح تو وہ تو ایک وصف ہے جو نہیں کی بنا پر قائم ہوا ہے، یعنی نہیں نے تقاضا کیا کہ یہاں پر اگر کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو وہ ضرور قبیح ہوگا، اس کے اندر قبح ہوگا۔ بات میں آئی؟ فرماتے ہیں فاما القبح فوصف قائم بالنہی، رہا قبح تو وہ ایک ایسا وصف ہے جو نہیں کی بنا پر قائم ہوا ہے۔ یثبت مقتضن بہی، یہ نہیں کی بنا پر نہیں کا مقتضا بن کر ثابت ہوگا تحقیقا لحکم ہی، نہیں کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ فلا یجوز تحقیق ہو، تو وصف کی تحقیق اور اس کی تثبیت جائز نہیں ہے، علی وجہ اس طور سے یبطل بہ ما اوجبہ، کہ جس کے ذریعے کہ اس کے اس بات کے ذریعے سے، اس کی تحقیق کے ذریعے سے باطل ہو جائے وہ جس کو نہیں واجب کرتی ہے، کیونکہ نہیں کی اصل کیا ہے؟ متصور الوجود ہونا۔ اب وصف کا اس بات اس طور سے کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے اس کا متصور الوجود ہونا باطل ہو جائے، اس طور سے اس کا اس بات جائز نہیں ہے۔ وقتضا ہو نہیں نے اور نہیں جس کا تقاضا کرے اس کو وہ باطل ہو جائے، اس طور سے اس کا اس بات وصف کا اس بات نہ کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ بل یجب العمل بالاصل فی موضعہ، بلکہ اصل پر بھی عمل کرنا واجب ہے اس کی جگہ میں، یعنی منہی عنہ متصور الوجود رہے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ والعمل بالمقتضى، اور مقتضا پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور مقتضا کیا ہے؟ وہی قبح پر بھی عمل کرنا واجب ہے بقدر الامکان، حتی الامکان۔ وہ ہوا، اور یہ دونوں پر عمل کس طور سے ہوگا، دونوں کی رعایت کیسے ہوگی، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وہ ہوا وہ اس طور سے ان یجعل القبح وصفا للمشروع، کہ قبح کو مشروع کا وصف بنا دیا جائے، یعنی منہی عنہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہو اور یہ قبح اسی مشروع کا وصف ہو، تو مشروع کا وصف بنا دیا جائے، فیصیر مشروعا باصلہ، تو وہ منہی عنہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع رہے گا، غیر مشروع بوصفہ، اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع رہے گا، یعنی فاسد رہے گا۔ فیصیر فاسدا، تو یہ منہی عنہ فاسد ہو جائے گا، باطل نہیں ہوگا۔ مثل الفاسد من الجواہر، جیسے کہ کھٹل اور فاسد جواہر اور موتی ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنے وصف کے اعتبار سے ان کی آب و تاب چلی جاتی ہے، وصف کے اعتبار سے فاسد ہو جاتے ہیں اور اصل کے اعتبار سے وہ موجود ہوتے ہیں۔ بات سمجھائی؟ ولا تنافی بینہما، شیء واحد اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہو اور وصف کے اعتبار سے فاسد ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے۔ کیوں؟ فالمشروع یحتمل الفساد بالنہی، کیونکہ مشروع جو ہے وہ نہیں کی بنا پر فاسد ہو، اس فساد کا احتمال رکھے گا۔ کل احرام، جیسے کہ احرام، کہ آدمی نے احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے پہلے اس نے جمع کر لیا، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا وہ اپنا حج پورا کرتا رہے، کیونکہ اس کا حج اب اپنے اصل کے اعتبار سے ابھی بھی موجود ہے اور وصف کے اعتبار سے فاسد ہو گیا۔ جب اصل کے اعتبار سے موجود ہے اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی سارے ارکان ادا کرے، اور وصف کے اعتبار سے فاسد ہو گیا ہے اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال اس کی قضا کرے۔ بات سمجھائی بچوں؟ کل احرام، جیسے کہ احرام فاسد، فوجب اثباتہ علی ھذا الوجہ، لہذا قبح کا اثبات اس طرز پر کر لینا واجب ہو گیا کہ رعایتاً لمنازل المشروعات، کہ مشروعات کے منازل کی رعایت رہے۔ کیا رہے؟ مشروعات کے منازل اور مراتب کی رعایت رہے، کہ نہیں رہے، وہ نسخ اور نفی میں نہ بدلے۔
و محافظۃ لحدودہا، ایسے ہی مشروعات کے منازل کے حدود کی محافظت بھی رہے. محافظت اس طور سے رہے کہ وہ جب فاسد ہوا، بلکہ یہ کہو کہ مشروعات کے مراتب کی رعایت بھی ہو جائے اور مشروعات کے حدود کی محافظت بھی ہو جائے. مراتب کی رعایت یہ ہے بچوں کہ نہیں کو نہیں کے درجے میں رکھا جائے، اس کو نفی نہ بنایا جائے. اور حدود کی محافظت یہ ہے کہ بے اعتبار وصف، یعنی وصف کے اعتبار سے نہیں کو غیر مشروع بھی رکھا جائے اور اصل کے اعتبار سے اسے مشروع بھی رکھا جائے. یہ دونوں کی رعایت قبیح لعینہ کی صورت میں نہیں ہوتی ہے، لہذا امام شافعی کے نزدیک یہ رعایت نہیں ہوئی. بات سمجھ آئی؟ لہذا نہیں سے منہی عنہ قبیح لعینہ نہ ہوگا بلکہ قبیح لغیرہ وصفاً ہوگا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا. تو پیارے بچوں، یہاں تک یہ گفتگو مکمل ہوئی. اب اسی ضابطے پر کہ جب منہی عنہ کے اندر وصف اس طور سے ثابت کیا جائے کہ وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے فاسد ہو، جب یہ ایک ہمارے یہاں پر ضابطہ بن گیا تو اب اس پر کچھ مسائل کی تفریق کریں گے.